طاہری صاحب آپ کی جو چھٹے نا آپ کو جواب ملے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، بالکل آپ کا جو مسئلہ ہے بابی کی چھٹ کے لیے مجھے دے دو۔ الحمد للہ وحدہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه سبحان اللہ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت محترم اور معزز علماء کرام، عوام بھائیوں، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے دور دراز سے سفر کیا اور ہم جیسے ناتوان، کمزور اور کم علم رکھنے والے علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میری جماعت اشاعت التوحید و سنت پاکستان کے مرکزی شورا کے ممبر، قرآن و سنت کے داعی، امام المناظرین حضرت مولانا حضر حیات بکروی صاحب نے خطاب کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ادار میں اور بھی برکت عطا فرمائی۔ یہ میری جماعت کی سرمایہ ہے۔ میرے بعد میرے بھائی نہایت بہترین خطیب اور نہایت بہترین عالم اور جماعت اشاعت التوحید و سنت پاکستان کے اہم رکن اور جماعت کا خطیب حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب ملتانی بھی تشریف فرمائے ہیں۔
وہ بھی خطاب فرمائیں گی یہ میرے دست و بازو ہیں، یہ میری جماعت کا سرمایہ ہے، میں ان کا ہوں اور یہ میرے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جماعت ہم اکٹھے چلاتے رہیں گے۔ یہ علماء کی جماعت ہے اور انشاءاللہ ایسے علماء اسی جماعت میں ہوں گے۔ کسی نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہو ایک دو بندوں نے، اس فیصلے کی کوئی اعتبار نہیں، اور انشاءاللہ آئندہ وقت میں وقت خود ثابت کر دے گا۔ قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے مقابلے میں ابلیس بھی آیا، اس نے مقابلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ابلیس نے بھی قسم کھائی کہ میں ان کو منع کروں گا، ان کی اولاد کو منع کروں گا۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان نے کہا اس سبب سے کہ آپ نے میری زندگی پریشان کر دی، بما اغویتنی، فتح القدیر میں شوکانی نے لکھا ہے غور رجل اذا فسد عیشہ، غور رجل عرب اس وقت کہتے ہیں جب کسی کی زندگی پریشان ہو جائے۔ تو شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جب سے آپ نے میری زندگی پریشان کر دی، لاقعدن لهم صراطک، میں بیٹھوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا سیدھی راہ کے طرف۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرتے رہو، میں تمہیں اور تمہارے تابعداروں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اس کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے تو ان انبیاء علیہ السلام کے ہمیشہ مقابل کبھی بادشاہ تھے، کبھی عوام تھے، کبھی اپنے تھے، کبھی پرائی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے۔ جو ان کے مقابل اور ان کے دشمن تھے وہ اپنا کام جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ فتح اور نجات انبیاء علیہ السلام کو ملی۔ جنہوں نے مقابلہ کیا، مخالفت کیا، ان کا انجام، ان کا نتیجہ خسران اور تاوان تھا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس زمانے کے بادشاہ فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ فرعون اس کا اپنا نام نہ تھا، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسی زمانے میں اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کا اصل نام تھا ولید، ان کے باپ کا نام تھا مصعب، ان کے باپ کا نام تھا ریان، اور ریان حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ گزرا تھا۔ فرعون ان کے مقابلے میں آیا، لیکن ہمیشہ جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔
ایک ایسی گروہ ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے تابعدار، ان کی حمایتی اور ان کے دست و بازو بن جاتے ہیں۔ صاحب یاسین کا تذکرہ کیا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ان کی تعاون اور ان کی حمایت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، کہ باطل پرست مضبوط ہو جائے اور حق پرست کمزور ہو جائے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک آواز اٹھائی، اور وہ آواز جو اس نے اٹھایا اس زمانے میں آج بھی جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے تابعداروں کے مقابلے وہی آواز اٹھاتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون کہنے لگا اپنے قوم کو، یہ موسیٰ آیا ہے اور میں ڈرتا ہوں دو چیزوں کی وجہ سے۔ پہلا ہی انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ موسیٰ آیا ہے تمہاری دین کو تبدیل کر رہا ہے۔ صحیح دین جو تمہارا ہے اسی دین کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ نئی نئی باتیں، نئی نئی شوشائی، نئی نئی باتیں یہ بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا او یظہر فی الارض الفساد، اول ترقی ہے۔ ایک تو ہی کہ دین کو تبدیل کرتا ہے، اور دوسرا ہی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ فساد پیدا ہو جائے، جھگڑے اور شرارتیں پیدا ہو جائے، اور میری قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام دین کو تبدیل کرنے کے لیے آئی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلانے کے لیے آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تو دین بیان کر رہے تھے، دین سمجھانے کے لیے آئی تھی، دین بتانے کے لیے آئی تھی، اور فساد کو جڑ سے اکھاڑتی تھی، فساد کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن اس کی بدنامی کے لیے فرعون نے کہا انی اخاف ان یبدل دینکم، اور کہنے لگا او یظہر فی الارض الفساد۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھی دیا، نہایت باغیرت تھا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دین کی خدمت ان لوگوں سے لیا جن میں طمع اور لالچ نہ ہو، جو نے ڈر ہو، جو بہادر ہو۔ ہماری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑی ہیں اور تیر برس رہی ہیں ان پر، اور پکار پکار کے کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں اور میں جھوٹا پیغمبر نہیں، میں عبد المطلب کے خاندان سے ہوں۔ پہلا ہی کہ میرے خاندان نے کبھی بے غیرتی نہیں کی، اور دوسرا ہی کہ میں سچا پیغمبر ہوں، میں جھوٹا پیغمبر نہیں۔ وہی پیغمبر ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر نکلی تھی، صحابہ کرام ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک سائٹ پہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک بندہ تھا جو نہایت پہلوان تھا، 30 بندوں کے ساتھ وہ اکیلے لڑ سکتا تھا۔ اسے ایک علاقہ بنایا جس کو ممنوع بنایا تھا، اور اس میں کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، اور اسے اعلان کیا تھا کہ اگر اسی علاقے میں کوئی بغیر اجازت کے آیا میں اس کو غلام بنا دوں گا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ نہ تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چلے گئے. اس بندے نے آواز دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا اور حضرت سے پوچھتا ہے من انت, تو کون ہے کہ میری علاقہ ممنوعہ میں داخل ہو چکے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. وہ پہلوان جو 30 بندوں کو اکیلے گراتا تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں تو آسمان پہ تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, تم مجھے زمین پہ مل گئی. اور ایک جملہ کہنے لگا, اس جملہ کو ذرا غور سے سنو. کہنے لگا انت الذی تسب آلہتنا, انت الذی تسب آلہتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی گلوچ نہیں دی, کسی کی کو گالی نہیں دی, کسی کی بے عزتی نہیں کی, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے انت الذی تسب آلہتنا, تو بندہ ہے جو ہمارے آلیہ کی بے عزتی کرتے ہو, ہمارے آلیہ کو گالی گلوچ دیتے ہو. گالی گلوچ اس کو کہتے تھے کہ تو کہتے ہو کہ یہ حاجت روا نہیں ہے, حاجت پورا کرنے والے نہیں ہے, اس کو گالی گلوچ کہتے تھے. جیسا کہ آج کل کہتے ہیں ارشاد والے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, نہ فتوے لگاتے ہیں. کسی مشرک پہ فتوہ نہیں لگائے کہ تو موحد ہو, اور کسی موحد پہ فتوہ نہیں لگایا کہ تو مشرک ہو. ہاں چور کو چور کہتے ہیں, چور کو چور نہ کہنا بھی جرم ہے. مشرک کو مشرک کہتے ہیں, مشرک کو موحد کہنا بھی جرم ہے. تو کہتے ہیں یہ فتوے لگاتے ہیں, بے جا فتوے لگاتے ہیں. ایک فتوہ دکھاؤ کہ مولوی حضر نے بے جا لگایا ہو. ایک فتوہ بتا دو کہ ہماری کسی رکن نہیں کسی پہ لگایا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے انت الذی تسب آلہتنا, تو بندہ ہے جو ہمارے آلیہ کو گالیاں دیتے ہو. اور پھر وہ پہلوان کہنے لگا میرے ساتھ کشتی کرو گی, اگر مجھے گرا دیا تو میں تمہیں 10 بھیڑ بکریاں دوں گا, اور اگر میں نے گرا دیا تو بغیر قتل کے تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اگر آج کل کی مولوی ہوتے جو خود اٹھ بھی نہیں سکتے, اتنا حلوہ کھاتا ہے کہ پھر اٹھ نہیں سکتے زمین سے, اگر اس دور کی مولوی ہوتی کہتے میں تو یہ نہیں کر سکتا, میرے شان کی مناسب نہیں ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی نڈر اور بہادر انسان تھے. فرمانے لگے تمہیں شوق ہو کشتی کا تو آؤ, اور بہادر انسان ہوتا ہے جو خود کسی سے نہیں لڑتا. طریقے مجھے آتے تمہیں نہیں آتے, جیسا کہ مولوی خضر نے کہا. پھر وہ جواب بھی دے سکتا ہے, وہ بے غیرتی کا اظہار پھر نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا تمہیں لڑنے کا شوق ہو, کشتی کا شوق ہو, بساؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھا دی, پہلوان نے بھی آستینیں چڑھا دی. دونوں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑ لیے. پہلوان کہنے لگا بسم اللہ دی والعزا, بسم اللہ دی والعزا, شروع کرتا ہوں لات کے نام
لات کون تھا؟ بخاری نے لکھا ہے کانا رجلن یلد سویدا للحجاج، لاتو انسان تھا، وہ بندہ تھا جو حاجیوں کو سدو پلاتا تھا، بت نہ تھا۔ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں آیتیں آئی ہیں اور ہمارے اوپر چسپان کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیک بندوں کی شکلیں بنائی تھی اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں نیک بندی کی روح آتی ہے، اعادہ روح کے وہ قائل تھے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعادہ روح کے قائل ہیں، اعادہ روح کے قائل تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں نیک بندی کی روح آتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سفارشی ہے۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے ان کا عقیدہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ اللہ کے بغیر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسی آیت پہ وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشْتِغَالُ كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَىٰ اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَيَكُونُونَ لَهُمْ شُفَعَاءً عِندَ اللَّهِ۔ اس کی نظیر زمانے میں یہ ہے کہ لوگ نیک بندوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اس عقیدے سے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لاکھ نیک بندہ اس کی شکل بنائی تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں روح آتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ پھر اس کو پکارتی تھی، وہ درخت تھی جس میں وہ جن بیٹھی تھی اور جو نظر و نیاز پیش کرتی تھی وہ آواز کرتی تھی قبول۔ اگر آج کل قبر سے آواز آئی قبول تو پھر تو سارے سے دریز ہو جائیں گے۔ یہ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہماری سنتے ہیں، جب ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری آواز سنتے ہیں۔ تو اس پہلوان کے نے آواز اٹھائی بسم اللہ دی والعزا، شروع کرتا ہوں لات کی امداد سے اور عزا کی امداد سے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، پکارتا ہوں ذات کو جو ہمیشہ زندہ ہے، اس میں موت نہیں آتا، اس کو پکارتا ہوں جو تدبیر کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، تمہارے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، برحمتک استغیث، تمہاری مہربانی سے تمہاری رحمت سے امداد مانگتا ہوں۔ اور دونوں نے ہاتھ لگائے اور تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کو اٹھایا اور زمین پہ گرا دیا۔ جب زمین پہ گرا دیا تو حضرت فرمانے لگی تمہاری پیٹھ لگ گئی زمین پہ؟ پہلوان کہنے لگا ہاں لگ گئی، کشتی کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر دونوں کھڑی ہوئے
پہلوان کہنے لگا بسم اللہ والعزا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ پھر پہلوان کو گرا دیا۔ پھر پہلوان نے کہا تیسری دفعہ شرط ہے، میرے آلیہ نے میری آواز نہیں سنی، اور زور سے کہنے لگا بسم اللہ والعزا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ پہلوان کو اٹھا کے زمین پہ گرا دیا تو نیچے سے پہلوان کہتا ہے میں ایمان لاتا لیکن مدینہ کی لڑکیاں میری پیچھے ہنسیں گی کہ 3 دفعہ تمہیں گرا دیا تو اب ایمان لاتے ہو، اب ایمان نہیں لاتا، اور 30 بھیڑ بکریاں آپ لے جائیں ساتھ، کیونکہ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے اس کو گرایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سنبھال کے رکھو۔ بعد میں اس پہلوان نے ایمان لایا تھا، پھر مسلمان ہوا، لیکن ہم ایسے پیغمبر کے پیروکار ہیں، ایسے پیغمبر کے تابعدار ہیں، ایسے پیغمبر کے تابعدار کبھی بھی بزدلی، کبھی بھی کمزوری نہیں دکھا سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا مقابلہ شروع ہوا۔ اب دیکھیں فرعون کے خاندان سے ایک بندہ آیا، جب فرعون اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا تو فرعون کے خاندان سے ایک بندہ آیا اور کہنے لگا وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ۔ کہنے لگا ایک رجل، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اللہ نے فرمایا رجلون، رجل اسی وجہ سے کہا کہ وہ رجولیت میں کامل تھا، جیسا کہ صاحب یاسین کے بارے میں فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ مفسرین کہتے ہیں حبیب النجار یا اور کچھ کیا نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرا ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے رجل کہا۔ یہ کام، یہ توحید اور سنت کی اشاعت، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو رجولیت میں کامل ہو، جو انسانیت میں کامل ہو۔ یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جن میں طمع اور جن میں لالچ ہو، جو دوسروں کے محتاج ہو۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کسی کا اللہ کے بغیر احتیاجی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ ادھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ۔ کہنے لگا ایک رجل جس جو مومن تھا یکتم ایمانہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان کو چھپاتا تھا، اگر ایمان کو چھپاتا تھا تو پھر کالا کہنے لگا میدان میں پھر کیوں آواز اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا، اب ایمان کے اظہار کی باری آئی، اب ایمان کو ظاہر کرنے کی باری آئی۔ جب موقع آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سازشیں بن رہی تھی، اب اس کی ایمان کے اظہار کا موقع آیا۔ جب کسی نیک بندے کو، جب قرآن و سنت کی کسی عالم کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے، جب کسی عالم کو جو قرآن و سنت کی خدمت کرتا ہے، توحید و سنت کی خدمت کرتا ہے، کوئی اس کو رسوا کرنا چاہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہمیں سبق دکھاتا ہے۔
سبق سکھاتا ہے کہ یہ نہیں کہ پھر آپ درمیان میں رہو، کس کے ساتھ ہو جاؤ اور کس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایمان کے اظہار کا موقع ہے، ایمان کا اظہار کرتے رہو کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جس کے بس میں اس کو نکالو، میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی نہیں نکال سکتا۔ بہادر لوگوں کی یہ عادت ہے، کہنے لگا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، آیا تم قتل کر دو اس بندی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب۔ اس کے پاس دلائل ہے، اگر دلائل کے میدان میں آ سکتے ہو تو آؤ، بیٹھو ان کے ساتھ، پھر پتہ لگے گا تمہارے پاس دلائل یا ان کے پاس دلائل ہے، تم حق پہ ہو یا یہ حق پہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اشاعت توحید و سنہ جماعت ہے جس نے شرک کی بےخنی کی ہے، ان کو شرک کے اقسام معلوم ہے اور ہر قسم کی شرک کی تردید انہوں نے کی ہے۔ مشرکین کے 4 اقسام تھے۔ کچھ ایسے مشرکین تھے جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، کچھ ایسے مشرکین تھے جنہوں نے ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، کچھ ایسے مشرکین تھے جنہوں نے کواکب، چاند ستاروں کو، سورج کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اور کچھ ایسے مشرکین تھے جنہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا۔ قرآن کریم نے ان چاروں کی تردید کی ہے، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالعباد الصالحین کی۔ پھر شرک کے 4 اقسام تھے، ایک شرک فی العلم، دوسرا ہے شرک فی تصرف، تیسرا ہے شرک فی دعا اور چوتھا ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے، کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ فلاں پیر، فلاں ولی میرے حال سے باخبر ہے، تو یہ شرک فی العلم ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس میں مستقل صورتیں لائی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے 4 واقعات ذکر کیے، اولیاء کرام میں، بڑی بڑی اولیاء کرام جنہوں نے اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے محلات کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، ایک غار میں سو گئے اور جب اٹھے ایک دوسری سے پوچھتے ہیں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اٹھے اور ایک دوسری سے پوچھتے ہیں کتنا مدت گزارا اس غار میں، کچھ کہنے لگی 1 دن اور کچھ کہنے لگی دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا، تمہارے حال کا کیسے پتہ لگے گا ان کو۔ دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں بتا دو، اصحاب کہف کا بتا دو۔ حضرت نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے پاک پیغمبر یہ نہ کہو کہ میں کل ہی کا کام کروں گا، ہاں انشاءاللہ کہتے رہو، تمہیں کل کا پتہ نہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھتے ہیں یہ کشتی کیوں توڑ دی، آدمی کو کیوں مار ڈالا، دیوار کو کیوں بنایا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہ تھا، ظاہری کام دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں ہے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں
ما فعلوا عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. اور فما فاما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. حضرت فرماتے ہیں جو دیوار تھا اس کی نیچے خزانہ تھا یتیموں کا. یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والی انبیاء علیہ السلام تھے. آج یتیم کے مال کو کھانے والی جانشین حضرات ہیں جو یتیموں کے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر خود کھاتے ہیں. آج یتیموں کے مال کو کھانے والی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انبیاء کے وارث بتاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت فرماتے تھے. اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ذکر کیا، پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور اللہ نے فرمایا لا یکادون یفقہون قولا، ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتا تھا. تو سورت میں خلاصہ آیت نمبر 26 میں ذکر کیا لہو غیب السماوات والارض، صرف اللہ ہی کو علم غیب کی آسمانوں کا اور زمینوں کا. آج کل کہتے ہیں پیر میرے حال سے باخبر ہے، اور کبھی کہتے ہیں نچیڑ ملنگانو. ملنگ کیا کرے گا؟ ملنگ تو ان کا ملنگ بھی دیوانہ ہوتا ہے، اور ملنگ بھی وہ ہوتا ہے جس کی شلوار نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں ننگا پیر ہے، اور پھر اس کو حاجت روا مانتے ہیں. قرآن کریم میں شرک فی العلم کی تردید جگہ بہ جگہ ہے کہ اللہ کے بغیر فرشتے عالم الغیب نہیں، اللہ کے بغیر جنات عالم الغیب نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اس کی سانس نکل گئی ہے، جنات کو پتہ نہیں. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن گر گیا تو اللہ نے فرمایا فلما تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. جب حضرت سلیمان کا بدن گر گیا، جنات نے عملی طور پہ ظاہر کر دیا کہ وہ عالم الغیب نہیں. قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ انبیاء کا تذکرہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں. جب عالم الغیب نہیں تو متصرف بھی کوئی نہیں، اور جب متصرف نہیں تو بلانے کے لائق بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں. صرف اللہ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء. اور جب قرآن کریم اسی مضمون پہ آتا ہے، واہ قربان جاؤں اللہ کی کتاب سے. سورہ کہف میں نفی علم غیب ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. تو سورہ مریم میں نفی شرک تصرف ہے کہ کوئی اللہ کے بغیر متصرف نہیں ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں. اور پھر سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں عز الانبیاء ہے، حضرت زکریا محتاج وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. پھر اللہ نے فرمایا کافا یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ السلام اللہ کا محتاج، یحییٰ علیہ السلام اللہ کا محتاج، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا محتاج، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج، اسحاق علیہ السلام اللہ کی. تو آیت نمبر 64 میں پھر ملائکے جس کا تذکرہ ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. جبریل امین کئی دن نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیوں نہیں آئے ہو؟ جبریل امین کہنے لگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نیچے قدم نہیں رکھ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو.
تو اللہ نے فرمایا خلاصہ صورت فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَغْفِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کوئی سانجھا اور شریک نہیں۔ جب یہ کیا تو سورہ انبیاء میں نفی شرف دعا کہ صرف اللہ ہی کو پکارو، دیکھو حضرت ایوب اللہ کو پکارتا ہے، حضرت یونس اللہ کو پکارتا ہے، حضرت زکریا اللہ کو پکارتا ہے، کیوں تم اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارتے ہو؟ قرآن کی مضامین پہ ذرا نظر دوڑاؤ، تمہیں پتہ لگے گا۔ عقیدے کا اصلاح اور عمل کا اصلاح اللہ کی کتاب سے ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہو، جو نہ خود سمجھتا ہو اللہ کی کتاب کو، نہ دوسرے کو چھوڑتا ہو، نہ خود کام کر سکتے ہو نہ دوسروں کو کام کرنے چھوڑتے ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی دین سے منع کرے کہ لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے تاکہ دین کا کام نہ ہو جائے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، میری عادت تو یہ نہیں ہے، میں لمبا تقریر نہیں کرتا، لیکن مولانا اظہر حیات اللہ کی مہربانیاں ہو ان کے ساتھ، اللہ ان کے عمر دراز فرمائے۔ انہوں نے ایسی تقریر کی کہ ہمیں بھی جذبہ دلائے کہ ہم بھی تقریر کو طول دیں، لیکن میرے بعد مولانا عصمت اللہ خان ملتانی صاحب جو ہیں، ان کی تقریر وہ تو ایسی تقریر ہوتی ہے کہ ساری رات تقریر کرتے رہے تو کوئی نہیں تھکتا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح جم کے بیٹھیں گے، ان کی تقریر کو سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا